بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى أن قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعن زيد بن أرقم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رواه مسلم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف اس رب دو جہاں کے لیے لائق زیبا ہے جس نے نفس کی تربیت کے لیے ماہ رمضان کو پیدا فرمایا اور ہم سب کو اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ رمضان کی مبارک بہاریں دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ جو دو روزے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان دو روزوں کو اور قیام اللیل کو قبول فرمائے اور بقیہ دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت اور مختلف قسم کی عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. معزز حاضرین، ماہ رمضان میں جو ہے چار جمعہ آتے ہیں. ان 4 خطبات جمعہ میں رمضان، قرآن، ایسے تمام موضوعات پر جو ہے گفتگو ہوتی ہے. جیسے جیسے رمضان ختم ہوتا ہے صدقہ فطر، عید کے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے. ہم رمضان ہی سے جڑے ہوئے ایک موضوع کو لے کر انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ایک آدھا گھنٹہ جو ہے آپ کے سامنے اظہار خیال کریں گے. ہمارا موضوع ہے رمضان نفس پر کنٹرول کرنے کا بہترین مہینہ ہے. معزز حاضرین، 30ویں پارے کی ایک سورت ہے سورۃ الشمس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سورت کی قسم کھائی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ انسانی نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم ہے جس نے اس کو برابر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس میں بری باتیں بھی ڈالی ہیں، اچھی باتیں بھی ڈالی ہیں. یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو دبا دیا. معزز حاضرین، میں چاہے اپنے جسم سے متعلق روح کہوں، دل کہوں، نفس کہوں، سب کا ایک ہی معنی ہے. آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ انسان میں ایک نفس بنایا ہے جو ہمارے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جو ہے نفس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں دیکھو وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات تقویٰ ہاہنا. اللہ کے نبی فرماتے لوگوں تقویٰ جو ہے تمہارے کپڑوں میں اور تمہارے چہرے سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے. تقوی کو اگر کہیں ہونا چاہیے تو وہ تمہارا دل اور اپنا نفس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک دل کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کر کر کے بتاتے لوگوں تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ نفس میں ہوتا ہے. تقویٰ جو ہے ظاہری کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں انسانی نفس کیا ہوتا ہے؟
الگ الگ جو ہے کیفیتوں سے گزرتا ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کی نفس کی کیفیت الگ ہے، مسجد کے باہر گئے آپ کے نفس اور دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ انسانی نفس جو ہے نا الگ الگ روپ دھارتا ہے، کبھی نفس امارہ بن جاتا ہے۔ امارہ کا مطلب انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات آپ کو نہیں دیکھتی ہے، شیطان آپ کو اکساتا ہے کہ برائی کر لو، یہ نفس امارہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہا کہ انسان کو اس کا نفس برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ایک نفس پر آنے والی اور ایک کیفیت نفس لوامہ ہے۔ لوامہ کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ ملامت کرنے والا۔ کیسے ملامت کرنے والا؟ نیکی میں تاخیر کرے تو دل ہمارے اندر سے بولتا اے بندے نیکی کے کام میں تاخیر مت کر، پتہ نہیں یہ رمضان تم کو ملا ہے، آئندہ رمضان کیا بلکہ کل کا روزہ ملنے کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نفس کیا کرتا ہے؟ برائی کے کرنے پر بھی ملامت کر رہا ہے۔ دیکھیے ہمارے نفس کی کیسی بدلتے کیفیتیں ہیں، یہ دو کیفیتیں ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ سورہ قیامہ میں فرماتا ہے فلا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نفس کی سب سے بہترین قسم نفس مطمئنہ ہے۔ نفس پر یہ کیفیت گزرتی ہے، بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کی بنائی ہوئی تقدیر اس کی عبادت کر کے بندہ اپنے دل میں آرام محسوس کرتا ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا النفس المطمئنہ۔ معزز حاضرین، رمضان جب بھی ہمارے درمیان میں آتا ہے تو ہمیں کھانے پینے کے آئٹم پر توجہ دینے کے بجائے اپنے نفس کی تربیت اور اس کی اصلاح کی طرف پوری کوشش کرنا چاہیے۔ قربان جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے کہا اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر اپنے بیویوں کو مطمئن کرنے کی طاقت ہے تو جلد شادی کر لو، تمہاری شرمگاہ بھی تمہاری نگاہیں بھی محفوظ رہیں گی۔ اگر جو ہے تم شادی نہیں کر سکتے، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، مالی طاقت نہیں ہے، تو کیا کرنا؟ روزہ رکھنا۔ اس لیے کہ روزہ کیا کرتا ہے؟ انسانی نفس میں پیدا ہونے والی شرارتوں کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ معزز حاضرین، رمضان نفس کو ہر طرح کی برائی سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے رمضان میں اعلان ہوتا ہے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے آنے والے آگے بڑھ، اے برائی کرنے والے ذرا اب تو تھم جا۔ یہ اعلان ہمارے نفس نے، ہمارے دل نے سنا۔ 2 دن گزرے رمضان کے، اپنے نفس سے سوال کر کے دیکھیے کہ ہم نے بھلائیوں کے میدان میں کتنے آگے بڑھے، برائی میں کتنا ہم پیچھے ہٹے۔ کیا امت میں گانے سننا ختم ہوا؟ ٹک ٹاک جو ہے ختم ہوا؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اعلان ہوتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اتنا آگے بڑھ کہ تو جو ہے صحابہ کے نقش قدم پر چل کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور اتنا پیچھے ہٹ کہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف کر دے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفس کی شرارتوں سے اور اس کے اندر پائے جانے والی برائی سے روکنے کے لیے کیا کیا انتظامات فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ تاکہ تم اپنے نفس کی صحیح تربیت کر کر جنتی بن جاؤ۔ جہنم کے دروازے بند کر کے بتایا گیا نفس کی شرارتیں ذرا کم کرو، جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال کم کرو۔ معزز حاضرین، شرکش شیاطین کو بیڑیاں پہنانے کا کیا مطلب؟ یہ مطلب یہ ہے دوسرے وقت میں شرارتیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن رمضان میں ذرا شرارتیں نفس کی کم کرو۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنے نفس کی تربیت اور اس کی اصلاح اور اس پر کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا اصول و ضوابط اپناتے تھے، سنتے جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے،
آج ہم سحری میں ماشاءاللہ بہت کچھ کھاتے، لیکن کبھی سحری کھجور پر بھی کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ دیکھیے اگر ہم جو ہے سحری میں زیادہ کھا لیے تو کیا ہوتا، نماز فجر تک نفس میں شرارت اور مستی ہوتی۔ اسی لیے آپ نوجوانوں کو دیکھیں گے سحری کے بعد جو ہے گاڑی چلا لے کے ویلنگ کر لے پھرتا ہے روڈوں پر۔ یہ کیا ہے؟ نفس کی شرارتیں۔ اگر ہمارے نوجوان اپنے نفس کی صحیح تربیت کے رمضان میں سحری میں تھوڑا کم کھائے نا، انشاءاللہ ایسی شرارتیں کر کے نہ امت مسلمہ کو پریشان کریں گے نہ دنیا کو پریشان کریں گے۔ دیکھو اگر ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر لیے نا، یہ خالی پیٹ، یہ خالی معدہ، یہ خالی جگر سے ایک بدبو آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے زیادہ مسواک کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، روزے دار کے منہ سے ظاہری طور پر بدبو تو آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ بدبو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے نفس کی تربیت کریں گے، ہمارے منہ سے اٹھنے والی بدبو بھی اللہ کے پاس مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ظاہری طور پر دنیا کے لوگ دور ہو گئے تو ہو گئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ حالت روزہ میں قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہی میں نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ دوسرے وقت میں بھی ذرا کم کھایا کرتے تھے۔ آپ کے کھانے کے وقت کے بیٹھنے کی کیفیت دیکھو، جیسے ہم اکھڑو بیٹھتے نا ویسا زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھا کرتے تھے کھانے کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نرم روٹی نہیں کھائی۔ دیکھیے اللہ کی نبی کی زندگی، کبھی ازواج مطہرات کے بقول نبی کے مبارک گھرانے میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ کبھی ایسے بھی ہوتا اللہ کے نبی اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھتے۔ حضرات صحابہ کرام اپنے نفس کی تربیت کے لیے ایک پتھر باندھ کر جو ہے مدینے کی سخت ٹھنڈی میں خندقیں کھودا کرتے تھے۔ لہذا معلوم ہوا بندے کو سحری میں زیادہ نہیں کھانا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیکھو مومن 1 انتڑی میں کھاتا ہے، کافر کیا کرتا ہے 7 انتڑی میں کھاتا ہے۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں مومن 1 انتڑی میں کھاتا ہے، کافر 7 انتڑی میں کھاتا ہے، یہ ایک حدیث ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ میں لوگوں کو، کچھ لوگوں کا کھانا پینا ہی مقصد ہے، کچھ لوگوں کو دیکھنے سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ جب بھی گفتگو کرو چکن گریوی، کبھی بھی گفتگو کرو بریانی، کبھی جنت کی نعمتوں کو یاد کر کے دنیا کو چھوڑو، کبھی تو ان نعمتوں کو ان نعمتوں کو پانے کے لیے دنیا میں ذرا مشقتیں بھی پڑو۔ معزز حاضرین اسی طریقے سے دیکھو اللہ کے نبی سحری میں جو ہے کیا کھجور کھا رہے ہیں، مستی نفس کی کم ہو جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے بارے میں کیا کہا، مومن اگر جو ہے افطار کرنا کھجور سے کرنا، اگر کھجور نہیں ملا تو کیا کرنا، پانی رکھنا۔ لہذا افطار کے لیے جو دسترخوان سجایا جاتا ہے نا اس میں فل آئٹم لاگ رکھے تو کیا ہوتا، انسانی نفس للچاتا۔ آپ انگور بھی رکھ رہے ہیں، بسکٹ بھی رکھ رہے ہیں، انجیر بھی رکھ رہے ہیں، نہیں کھجور رکھو، پانی رکھو، بس وہ دونوں کر کے وہاں سے اٹھ جاؤ، نماز مغرب کو جاؤ۔ پیٹ بھر کے کھا لیا تو نماز مغرب بھی کیا ہو جاتی، چلے جاتی، اور نماز عشاء تک انسان سو کے جو ہے موج مستی میں چلا جاتا ہے۔ ہم آپ سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں پیٹ بھر کے مت کھاؤ، یہ نفس میں شرارتیں پیدا کرتا ہے۔ معزز حاضرین اسی طریقے سے دیکھیں گے پیٹ کی شہوت بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین ہے پیٹ۔ انسان کیا کرتا ہے، اپنے پیٹ کو لوہے لقموں سے بھرتا ہے۔ کھانا ہمارے زندگی نہیں ہے، کیسا کھانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ سکھایا۔ پاؤ پیٹ کھاؤ، پاؤ پیٹ پانی کے لیے، پاؤ پیٹ سانس کے لیے بھی رکھو۔ ہم سحری افطار میں اتنا کھاتے ہیں سانس لینے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ گیسٹرک اگر آدمی کو اگر جو ہے شکایت ہو وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، سانس لینے سے نہیں ہو رہا، اتنا مت کھاؤ۔ یہ رمضان جو ہے صرف جو ہے کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، اپنے نفس کی تربیت کرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا اتنا کھاؤ جس کی وجہ سے تم کھڑ سکو، اتنا کھاؤ جتنا تم کھڑ سکو، اللہ کی اطاعت پر جو لقمے تم کو ابھارے اتنا ہی مکمل طور پر کھاؤ۔ معزز حاضرین، یہ رمضان کا مہینہ پیٹ کی شہوتوں کو کم کرنے کے لیے آیا ہے۔ حرام لقموں سے اپنے پیٹ کو نہ بھرو۔ سلف صالحین کی عورتیں جب ان کے شوہر باہر نکلتے تو کیا کہتے؟ دیکھو تم باہر کمانے کے لیے جا رہے ہو نا، اللہ کے لیے حرام لقمے مت لاؤ، حلال لقمے لاؤ۔ حرام لقمے لائے تو ہم نہیں کھائیں گے، ہم جو ہے بھوکے صبر کر لیں گے، لیکن حرام لقمے نہیں چاہیے۔ آج ہم جو ہے حالت روزہ میں پتہ نہیں کون سی کمائی کھا جا رہے ہیں۔ نفس کی کیسے تربیت کر سکتے ہیں، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتا ہے جو لوگ جہنم میں ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے مقصد زندگی کو نہیں سمجھا، وہ کیسے کھاتے ہیں؟ یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ دنیا میں آئے جانوروں کی طرح کھاتے پیتے، کیا مکمل طور پر جو ہے جہنم رسید ہو گئے۔ معزز حاضرین، ماہ رمضان میں نفس پر قابو پانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک نسخہ بتایا۔ آپ نے کہا اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یفسق ولا یجہل، آپ نے کہا روزہ رکھ کر بے حیائی کی باتیں نہیں کرنا، روزہ رکھ کر بےہودہ بے حیائی کی باتیں نہیں کرنا، اور اپنی بیوی سے بھی عشق و معاشقے کی باتیں نہیں کرنا ماہ رمضان میں، اور جہالت بھی نہیں کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بھوکا رہتا ہے نا، غور سے سنیں نکتہ ہے، انسان بھوکا رہتا ہے نا، اس سے نفس اندر سے بولتا ذرا اپنے بھائی بہن سے لڑ لینا، تو بہت لڑتے ہم لوگ رمضان میں۔ اللہ کے نبی فرماتے اگر ماہ حالت روزہ میں، ماہ سیام میں اگر تم سے کوئی لڑو تو کہو میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میرا احترام نہیں کرے تو چلتا، میرے روزے کا تو ذرا احترام کرو۔ ماہ رمضان میں بھوکے رہ کر جب ہوتے ہیں تو شیطان کا حملہ اوپر ہوتا ہے، ہم لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کے میسیجز حالت روزہ میں ایک دوسرے کو ہرگز نہیں بھیجنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ کیا میں حالت روزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی منع فرماتے اسے، کوئی نوجوان حالت جو ہے سیام میں، حالت روزہ میں اپنی بیوی سے جو ہے بوسہ نہیں لینا۔ لیکن ایک بوڑھا آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے حالت روزہ میں اپنے بیوی سے جو ہے بوس و کنار کرنے کی مکمل طور پر اجازت دیتے ہیں۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز، آپ سائیکالوجی اور نفسیات بھی جانتے تھے۔ آپ نے بوڑھے کو اجازت نہیں دی، نوجوان آپ نے بوڑھے کو اجازت دی، نوجوان کو روکا۔ آپ کو معلوم ہے اگر نوجوان کو اجازت دی جائے جذبات برانگیختہ ہوں گے اور آگے چل کر پتہ نہیں وہاں تک پہنچے گا جہاں حالت روزہ میں انسان کو نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ حالت رمضان میں نے اپنی بیوی سے جھیما کر لیا، کیا کروں؟ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا غلام آزاد کرتے کیا؟ بولا یا رسول اللہ نہیں، غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد بولے 2 مہینے روزے رکھو، تمہیں رمضان کی بے حرمتی کرے نا، نفس کی شرارتوں میں آ کر رحمان کو چھوڑ کر شیطان کو تم نے خوش کیا ہے نا، 2 مہینے لگاتار روزے رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ نہ غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے اور نہ 2 مہینہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو وہ صحابی کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھو آپ کے دائیں آگے پیچھے یہ اس آبادی میں میرے سے زیادہ کوئی فقیر نہیں ہے، ایسے ہی کہا اس نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے، یا رسول اللہ میں 60 مسکینوں کو کیا کھلاؤں، میں خود مسکین ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا لو۔ اللہ کے نبی گھر میں جاتے ہیں، ایک موٹا کھجور کا لا کر دیتے ہیں، جاؤ کھلا لو۔ ماشاءاللہ اس نبوی تربیت پر قربان جاؤ، آپ نے اس کے نفس کی تربیت بھی کی اور رمضان کی بے حرمت
حرمتی پر یہ بتایا کہ رمضان کی بے حرمتی کرنے والوں کا مکمل طور پر کیسا علاج کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، رمضان میں بے حیا گفتگو، بے حیائی، فحش تصویریں دیکھنے سے ہمیں مکمل طور پر دور رہنا چاہیے۔ آج کل کیا ہے، یہ موبائل اٹھاتے ہی پہلے عورت کی تصویر آتی ہے، اس میں نعوذ باللہ کیسی تصویریں بچے دیکھ کر غارت ہو جا رہے ہیں۔ لہذا سوشل میڈیا سے رمضان میں جتنا دور رہے اتنا دور رہو۔ آپ مکے کی مدینے کی تراویح دیکھ لیے، درس اپلوڈ ہوا، کوئی جو ہے درس لے آ رہا ہے اتنا دیکھ لے سکتے ہیں آپ، ورنہ تو برائی اس میں اتنی ہے کہ اگر جو ہے تربیت، دینی تربیت جس کو نہیں ہے وہ تو سوشل میڈیا کو ہاتھ ہی نہ لگائے، ورنہ دینی تربیت کے بغیر ایک انسان صحیح کام کرنے جائے اور بگڑ جائے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے یاد رکھیں نفس کی شرارتوں میں اور ایک ہے وہ کیا، ہم جو ہے ان رمضان کے مہینوں میں برے دوستوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے، سحری کے بعد ہمارا نوجوان برے دوستوں کے ساتھ مل کر ادھر ادھر جاتا ہے، افطار کے بعد ہوٹلوں میں گپ شپ کرتے ہوئے بیٹھتے نہیں۔ آپ دیکھیے صبح میں فجر صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک جیسے رہے نا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کا پورا دن ویسا ہو جائے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی ویسے ہو جائے۔ آپ 12-13 گھنٹے خاموش رہ جا کر بات میں اپنے آپ کو آزاد تصور کیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ دھوکا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں روزے دار کا بدلہ ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے لیے کھانے کو بھی چھوڑتا ہے، اپنی ہر طرح کی شہوتوں کو بھی چھوڑتا ہے۔ دیکھو ہمارے گھر میں شادی شدہ لوگوں کے سامنے بیویاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے سامنے ہر طرح کے کھانے بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، مگر دیکھیے یہ ریموٹ کی طرح یہ تقویٰ، یہ رمضان کیسے انسانی نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ چاہے تو اٹھا کر کھا لے بھی سکتے، آپ چاہے تو اٹھا کر پانی بھی پی لے سکتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ذریعے ہم نفس کی تربیت کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نفس کی تربیت، نفس پر کنٹرول کرنے سے دنیا میں بھی اچھائی اور آخرت میں بھی اچھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ جو ہے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ نوجوان غور سے سنو، کوئی بھی نوجوان بھٹکتا ہے نا، اگر اس حدیث کو سن لیا تو انشاءاللہ وہ برائی سے باز آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس میں ایک ایسا آدمی بھی ہوگا، اس میں ایک ایسا پاک دامن آدمی بھی ہوگا، یہ خوبصورت عورت نے، ایک عہدہ رکھنے والی عورت نے اسے بلایا ہوگا برائی کے لیے، اور اس نے کہا ہوگا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسے نوجوان کو، پاکیزہ اور جو ہے پاک دامن نوجوان کو اپنے نفس پر اور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے والے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں مکمل طور پر جگہ دے گا۔ معزز حاضرین، گندی تصویریں، گانے، ٹک ٹاک، رمضان کا مذاق، میوزک، ہمارے بعض نوجوان ایسے رہتے جو اپنے موبائل میں گانے بھی رکھ لیتے، قرآن بھی رکھ لیتے، جیسے ہی جمعہ آتا قرآن سنتے، جیسے ہی جو ہے جمعہ ختم ہوا پھر میوزک شروع ہو۔ یاد رکھیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جس کے دل میں میوزک کی محبت ہے اس کے دل میں قرآن کی محبت ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ موبائل سے رمضان کا مہینہ ہے، میوزک کو ڈیلیٹ کرو، اور جو ہے یہ گانے، یہ سب چیزوں کو مکمل طور پر ڈیلیٹ کرو، دماغ سے بھی ڈیلیٹ کرو، تو کیا ہوگا؟ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا ہوگی۔ یہ دیکھیے حج کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں۔ یہ خوبصورت عورت ایک بچے کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ بچے پر بھی حج ہوتا کیا؟ اور سے سنیے، دنیا کا سب سے پاکیزہ مقام اور دن بھی کون سا؟ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، اشہر حرم، حج کے دن چل رہے ہیں، اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کی طرف طواف کر رہے ہیں۔ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے کون؟ آپ کے چچا زاد بھائی فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ جیسے ہی اس عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا، فضل ابن عباس کیا کیے؟ فوراً اس عورت کی طرف دیکھنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر مکمل طور پر ایسے سر کو پھرا دیا۔ دیکھو رحالت حج میں اللہ کے نبی کے صحابہ انسان ہونے کے ناطے نفس کی خلاف کوئی کام کرتے تو رسول
اللہ فوراً ٹوکتے تھے. ہم بھی ماہ رمضان میں نفس کی خلاف کوئی بھی کام کریں گے تو مکمل طور پر اسے اب کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ماہ رمضان میں نفس کی تربیت سے متعلق ایک بات یہ ہے، ہم روزہ تو رکھ لیں ماشاء اللہ، ہم تلاوت قرآن تو کر لیے، رو رو کر یہ تو کر لیے، لیکن نگاہوں کی حفاظت اگر ہم نہیں کریں گے تو اپنے نفس کی حفاظت نہیں کر سکتے. یاد رکھیے ماہ رمضان میں نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں اصلاح معاشرے کے کئی اصول دیے. اللہ نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا. اگر مردوں کو حکم دیتا عورتیں اپنی نگاہوں کے استعمال میں آزاد ہو جاتی، عورتوں کو حکم دیتا تو مرد بولتے ہمارے لیے نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہا اگر تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت چاہتے ہو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. نگاہوں کی حفاظت کیے بغیر شرمگاہوں کی حفاظت ناممکن ہے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہم کیا کریں، اپنے بچوں کو بھی غلط قسم کی جو ہے نگاہ کا غلط استعمال کرنے سے مکمل طور پر بچائیں. کیسے؟ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، موبائل لے کر اکیلے میں چلے جاتے ہیں. اب وہ پتہ نہیں کیا دیکھ رہے کیا نہیں دیکھ رہے. ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں بیٹا گندی چیز نہیں دیکھنا، یہاں سے اسے کھلتا رستہ. کیا کہ ہمارے ابا بولے گندی چیز نہیں دیکھنا بول کے وہ دیکھتا انہیں. اور انسان کی فطرت ایسی ہے جو نکو کرے بولتا ووچ کرتے بچے. تو لہذا ہمارے بچے تنہائی میں کیا کر رہے ہیں ذرا واچ کرو، اس لیے کہ تنہائی کا گناہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، غور سے سنو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے میری امت میں، ان کے پاس نماز بھی ہوگا، روزہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگا، روزے بھی ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ایسے ہی پھونک کر اڑا دے گا. اللہ اکبر، پھونک کر اڑا دے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہے وہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم، لوگوں کے سامنے نیک بننے کی ایکٹنگ بہت کرتے، تنہائی میں گئے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں. یاد رکھو رمضان کا روزہ 5 بجے شروع ہوا، 6:30 بجے ختم ہو گیا. اگر آپ رات میں 7:30 بجے 1 منٹ کا بھی گانا دیکھے نہ سمجھو پورا رمضان کے وہ روزے کی برکت ختم ہو جائے گی. چہرے میں اللہ کی اطاعت کرنے سے، نفس پر کنٹرول کرنے سے کیا ہوتا ہے، چہرے میں رونق آتی ہے. وہ رونق کا خاتمہ ختم کرنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں ہے. اور دیکھیے ہم رمضان میں اپنے نفس پر قابو پاتے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو خوشی عطا فرمائے گا. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان یفرحہما فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ. آپ نے کہا روزے دار کو 2 خوشیاں ہیں. یہ خوشیاں کب؟ بندہ افطار کرتے وقت خوش ہوگا. اللہ اکبر، کیا خوشی ہوتی ہے. ساری امت سمجھیے بلاری کے لوگ 37 ہوتے ہی ماشاءاللہ پورے لوگ کھجور کھا رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں میں اکیلا نہیں، پورے بلاری کے میرے مسلمان بھائی بہن افطار کر رہے ہیں. ذہن میں ایسی خوشی ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں. اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی ساری اگر دولت بھی لٹائیں اس لذت کو پا نہیں سکتے آپ. ایک تو یہ خوشی ہوئی. دوسری خوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ملاقات کرے گا نا انشاءاللہ وہ خوشی پائے گا. یاد رکھو آج ہم دنیا میں گناہوں پر خوش ہو کر کے ہماری زندگی مقدر کر دیے. خوشی مومن کو کب ہونا چاہیے؟ جب نیکی کا کام کرے تو خوش ہو جائے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو رمضان آنے کے بعد خوشی ہی نہیں ہے. صرف ہم یہ سمجھتے ہیں رمضان آیا تو فروٹ فل آئے گا، رمضان آیا تو نئے کپڑے پہنیں گے. یہ حقیقی خوشی نہیں ہے. نیکی کر کے خوش ہونا یہ اصل میں مومن کا شیوا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو البر مطمئن الیہ القلب وسکنت الیہ النفس. نیکی تو وہ ہوتی ہے جس کو کر کے مومن مطمئن ہو جاتا ہے. صبح سے شام تک اپنے نفس پر کنٹرول کیے، حرام چیزوں کو نہیں دیکھا اور موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا غلط چیزوں کو. شام میں دیکھو ماشاءاللہ کیا لذت ملتی ہے.
وہ لذت ماشاءاللہ. اور کہا نیکی وہ ہے جس کو کر کے سکون ملتا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آتے ہیں. تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کیوں روتے ہوئے آتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے میری ماں آپ کے خلاف ایسے جملے کہتی ہے جس کو سن کر مجھے برداشت نہیں ہوتا. اللہ اکبر. صحابہ کرام کے فہم پر سوچنے پر قربان جاؤ. اپنی ماں سے نبی کے خلاف ایک جملہ بھی سنو تو ان کا دل رو دیا کرتا تھا. ابو ہریرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے. کیا کہتے ہیں ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یا رسول اللہ میں تو ہدایت پا چکا ہوں, آپ ذرا میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجئے نا. ایسے ہی کہا. کس نے؟ ابو ہریرہ نے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہم اہدی ام ابی ہریرہ. دنیا میں رسول اللہ سے بڑھ کر کس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے دربار سے نکلا, اپنے گھر کو گیا, میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں جو ہے غسل خانے سے باہر آ رہی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اسلام کا اعلان کر رہی ہیں. علماء کیا کہتے ہیں؟ دیکھو نکتہ, ابو ہریرہ اپنے گھر نہیں پہنچے, ماشاءاللہ نبی کی دعا ماشاءاللہ ابو ہریرہ سے پہلے ان کے گھر کو پہنچ گئی. ابو ہریرہ اپنی ماں کو دیکھتے ہیں میری ماں جہنم سے بچ گئی نا, میں بھی جہنم سے بچ گیا نا. خوشی خوشی روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں, نبی کے سامنے بیٹھتے ہیں, خوشی سے رو پڑتے ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ابو ہریرہ کیوں روتے ہو تم؟ تو کیا کہتے ہو؟ دیکھو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے میری ماں کے ہدایت کے لیے دعا کی تھی, جو ہے میری ماں جو ہے ماشاءاللہ ہدایت پا چکی. یہی ہوتا ہے مومن. کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کی نعمت اور نفس پر کنٹرول کرنے کی قوت کو پا کر خوش ہو جاتا ہے. ایک دن حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابی قرآن سناؤ. ابی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو وہ ذات ہیں, آپ کا تو وہ پاکیزہ دل ہے جس پر قرآن اترا ہے, میں آپ کو قرآن سناؤں؟ ایسے ہی کہا. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی نے کہا اے ابی ساتوں آسمانوں سے اللہ نے تمہارا نام لیا ہے, تمہارا نام لیا ہے. ابی پوچھنے لگے اللہ سمانی, اللہ نے میرا نام لیا ہے. خوشی کی انتہا تھی. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ خوشی سے رو پڑے. لہذا کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہمیں بھی اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھ کر نیکی پر خوش ہونا, یہ اصل میں مومن کی مکمل طور پر جو ہے یہی شیوا ہوتا ہے. اور ماہ رمضان میں آپ دیکھیں گے نفس کی تربیت کے تعلق سے اور ایک بات, یہ ہم رمضان میں تہجد پڑھتے ہیں نا, تراویح, تہجد, قیام اللیل, یہ بھی نفس کی مکمل طور پر تربیت ہے. عام نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ 7, 8, 9 منٹ, زیادہ بولے تو فجر 12-15 منٹ, لیکن ماشاءاللہ پاؤ گھنٹہ ہم کھڑے رہتے 2 رکعت کے واسطے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے اے اللہ میں ساری دنیا کو چھوڑ کر اپنے نفس پر قابو پا کر, نیند کو قربان کر کے, تجارت کو قربان کر کے, اپنا دکان بند کر کے تیرے گھر میں آ کر کھڑا ہوں. اے اللہ تو میری عبادت قبول فرما لے. دیکھیے یہ تہجد بھی کیا کرتا ہے؟ بندے کو مکمل طور پر نیند پر قابو پانے اور اللہ کے خاطر تھکنے کی مکمل طور پر جو ہے مشق کراتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مومنین کی تعریف کرتا ہے. سورہ ذاریات میں کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. مومن کون ہوتے ہیں؟ جو رات میں سوتے کم ہیں اور سحری کے موقع پر استغفار کرتے ہیں. یہاں آئے ہوئے سارے مصلی حضرات و خواتین سے ایک اپیل کریں گے. ہم سمجھیے ہمارے خطبے کی سب سے اہم چیز یہی ہے. وہ کیا ہے؟ سحری میں اٹھتے نا آپ ماشاءاللہ 2 رکعت نماز پڑھو اگر موقع ملے تو. اور سحری میں ایک سنت ہم چھوڑ دیتے ہیں. وہ کیا؟ سحری میں ماشاءاللہ اچھا کھاتے لیکن سحری کے وقت استغفار کرنا چھوڑ ڈالتے. 1-2 منٹ بیٹھ کر اپنے دعاؤں, اپنے
اپنے جو گناہوں سے توبہ استغفار کرنا مت بھولو. اپنے بچوں کو بھی اپنے بیویوں کو بھی سحری کے وقت استغفار کرنے کی مکمل طور پر عادت ڈالو. معزز حاضرین، اس خطبے کے ذریعے ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پہلا پیغام یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں رمضان گزارنے کا حکم دیا ویسے گزارو. ہمارے باپ دادا جیسے رمضان گزارے ویسے نہیں گزارنا. اگر ہم ویسے گزاریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے اس خطبے کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ روزے کے آداب کا مکمل طور پر خیال رکھیں اور روزے میں اپنے نفس کی تربیت کے لیے کیا کریں؟ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. اور روزے کی اس حالت میں کبھی غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، کبھی ہم علماء پر برس جاتے ہیں، کبھی دوسروں پر برس جاتے ہیں. نہیں، نفس میں انتقام لینے کی جو کیفیت ہے نا، اس کو دباؤ. دیکھو، غصے کو پئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں بھیجے گا. ہمیں معلوم ہے عرب وغیرہ میں دو کار والے آپس میں اگر آ کر مار لیے، غصہ ہوئے، تو تیسرا آدمی کیا کرتا ہے؟ یہ کارڈ لے جا کر بتاتا اسے. وہ کارڈ میں کیا لکھا رہتا؟ لا تغضب فلک الجنہ، تم غصہ نہ کرو تمہیں جنت ملے گی. یہ اللہ کے نبی کا فرمان دیکھ کر ماشاءاللہ مائکرو سیکنڈ میں غصہ غائب ہو جاتا. لہذا غصے اور انتقام کی آگ کو مکمل طور پر دباؤ. اور کیا کرو؟ پہلے کیا ہوتا تھا؟ رمضان کے روزے کی پابندیاں رات ہی سے شروع ہو جایا کرتی تھیں. اللہ کا شکر ادا کرو، اور نماز فجر کی اذان سے روزے کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت کا طریقہ دیکھو. اگر پورے ماہ رمضان میں شوہروں کو بیویوں سے روک دیا جاتا تو شوہر کتنا پریشان ہوتے نا، بہت ہوتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت کے طریقے پر قربان جاؤ. اللہ نے روزے کی آیتوں کے درمیان میں کہا دن بھر اپنے بیوی سے رک کر تھے نا تم، ماشاءاللہ رات کے موقع پر تمہارے لیے اپنے بیوی کو ضرورت پوری کرنا جائز ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماہ رمضان میں راتوں میں اپنی بیویوں سے ضرورتیں پوری کرتے تھے. سنیے، ضرورتوں سے ضرورتیں پوری کرتے تھے. کبھی تو حالت جنابت میں سحری بھی کرتے تھے. نماز فجر کی اذان ہونے کے بعد نہا کر نماز فجر کے لیے جایا کرتے تھے. ہمارے پاس غلطی کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم جنوبی ہو گئے، اگر ہم ناپاک ہو گئے تو کیا کرتے؟ سحری کھا کے ایسے ہی سو جاتے. نہیں، نماز فجر چھوڑ کے نہیں سونا چاہیے، بلکہ آپ حالت ناپاکی کی حالت میں سحری کر لیے، روزہ صحیح ہے، لیکن اس کے بعد آپ کے اوپر نہا کر نماز فجر پڑھنا مکمل طور پر واجب ہو جاتا ہے. اور اس سے معزز حاضرین، نفس کی تربیت میں آپ دیکھو، رمضان کا آخری عشرہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے تھے، بیویوں سے الگ تھلگ ہو جاتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگتے تھے. آپ ایک برائی سے رکنا چاہتے ہیں، رک نہیں پا رہے ہیں، کیا کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں صبح میں شام میں کیا دعا پڑھوں؟ اللہ کے نبی سکھاتے اعوذ بک من شر نفسی ومن شر شیطان وشرکہ، دعا سکھاتے. اور اسی طریقے سے رمضان کے اس موقع پر ہمارے اندر ذرا ریاکاری بھی پیدا ہوتی ہے. ہم کیا کرتے؟ افطار کا سامان لے کے لوگ فوٹو لے کے فیس بک میں ڈالتے. نہیں، رمضان کا یہ روزہ ہمیں اخلاص کی تعلیم دیتا ہے. اپنے نفس میں ریاکاری، دکھاوا، دوسروں کو خوش کرنے کی شہرت، یہ سب چیزوں کو مکمل طور پر رمضان میں اپنے نفس سے مکمل طور پر ختم کرو. اور ایک بات بتاتے ہیں آپ کو کیا ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں افطار کے بعد ذرا زیادت مستی کرتے رہتے. دیکھیں گے آپ، زیادہ مستی کرتے. ان کو بتاؤ یہ چند گھنٹے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے لا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. یہ 12 گھنٹے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی جو پریکٹس تم کو دلائی گئی نا، وہ پریکٹس کا پورا اثر تمہارے زندگی میں مکمل طور پر دیکھنا چاہیے. معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ
میں اپنی بیویوں سے بوسہ بھی لیتے تھے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات پر زیادہ قابو پانے والے تھے. ہم جمعہ کا موقع آیا, ماشاءاللہ اچھا لباس پہن کر آ گئے, لیکن یاد رکھیں مومن کے لیے سب سے بہترین لباس وہ تقوی کا لباس ہے. اور یہ بات یاد رکھو, اپنے دل کے نفس کے بارے میں کبھی مطمئن نہیں ہو جانا. ہم کیا کرتے ہیں, 2 روزے رکھ لے سچ, باہر میں جو لوگ غیر روزے دار ہیں ان کو گری ہوئی نگاہوں سے جو ہے دیکھتے. یاد رکھو اپنی نیکی پر ذرہ برابر بھی غرور مت کرو, نیکی پر غرور مت کرو, اور نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت کی مکمل طور پر کوشش کرو. حالت روزہ میں دل, کان, آنکھ کا صحیح استعمال کرو. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے, اے اللہ میں اپنے کان کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں, میں آنکھ کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں, زبان کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں, دل کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں, میں اپنی شرمگاہ کے برے استعمال سے مکمل طور پر پناہ مانگتا ہوں. معزز حاضرین, آخری بات ہے, اگر ہم نے رمضان میں نفس کو کنٹرول کر لیا نا, اس کا اثر جو ہے ہمیں اپنی پوری زندگی میں دکھائی دے گا. ہوتا کیا ہے, ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کرتے. ہوتا کیا ہے, دیکھو عید کی صبح سے ہمارا نفس شرارت کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ ٹی ویاں جن کا قبلہ بدل جاتا ہے رمضان میں, رمضان ختم ہونے کے دوبارہ وہی موسیقی کی آواز ہمارے گھروں سے باہر ہونا نکل جاتی ہے. یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. لہذا اس سے بھی مکمل طور پر اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اندر اچھے اخلاق بھی پیدا کرو, جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آج کے خطبے کی آخری بات, اگر ہم اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ کس کا اپنانا چاہیے؟ نبیوں کا طریقہ اپنانا چاہیے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. بیٹے سے پوچھا, کروں کیا بیٹے؟ انہوں بولے, کرو ابا جان, جیسے تمہارے اندر صبر ہے میرے اندر بھی صبر ہے, تمہارا اور میرا ڈی این اے یہ کچھ ہے. اگر موٹی زبان میں بولے تو ٹھیک ہے. اپنے بچے کو لے کر گئے ذبح کرنے کے واسطے, غور سے سنیے, اپنے بچے کو لے کر گئے, لے جا رہے ہیں مینا کے میدان میں. شیطان ایک جگہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کو انگلی کرتا ہے, مت لے جاؤ. وہاں کھڑے ہو کر ابراہیم نے کنکریاں لی اور شیطان کو مارا. روایتوں میں آیا سینے تک دھس گیا وہ. حضرت ابراہیم اور آگے بڑھے, تھوڑا آگے گئے تو دوبارہ آیا. آ کر کیا ڈال رہا ہے, اپنے بچے کو کئی کو ذبح کرتے رہیں گے تمہیں, ان کو جو ہے کلا رہا ہے. حضرت ابراہیم نے کنکریاں لی, اللہ اکبر کہہ کر اس کو کنکریاں ماری, وہ دھس گیا شیطان. اور آگے بڑھے, پھر شیطان گیا. حضرت ابراہیم نے وہاں کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری. لہٰذا کنکریاں مارنا عبادت ہے, اللہ کی نبی نے ویسے ہی کیا نا. یہاں دیکھو, ایک طرف تو اللہ کی محبت حضرت ابراہیم کے نفس میں, دوسری طرف بیٹے کی محبت. حضرت ابراہیم اللہ کی محبت کو اپنے بیٹے کی محبت پر ترجیح دے کر, اپنے خواہشات کو قربان کر کے اللہ کے راستے میں ایک تاریخی قربانی کرنے جا رہے ہیں. نبی کو شیطان نہیں چھوڑا تو ہم سب کو چھوڑے گا؟ دیکھو حضرت ابراہیم نے ڈٹ کر اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری. لہذا حج کرنے والا بھی اپنے نفس کی تربیت کرے اور مکمل طور پر شیطان کو اپنا دشمن سمجھے. لہذا یاد رکھو, اپنے نفس کی تربیت میں اگر ہمارے پاس کوئی 2 بڑے دشمن ہیں تو وہ ہمارا اپنا نفس اور شیطان سے ہمیشہ جو ہے پناہ مانگتے رہو. اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں پوچھتا ہے, اے میرے بندو, جس کو میں نے اپنا دشمن سمجھا اسے دوست بناتے کیا؟ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے. بہرحال خطبہ تھوڑا سا طویل ہوا, معذرت کے ساتھ یہیں ہم اپنے خطبے کو روکتے ہیں. خلاصہ یہ ہے, رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے, اپنے نفس کی تربیت اور اس کی اصلاح کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے اور سلف صالحین نے رمضان کو جیسے گزارا ویسے گزارنے کی کوشش کرو. ماں باپ کے اور جو ہے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہوئے رمضان کو مت گزارو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان میں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے, اپنے خواہشات پر قابو پانے والا بنائے. اللہ امت کے نوجوانوں کو, لڑکے لڑکیوں کو شیطان سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو شیطان کے حملوں سے مکمل طور پر محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیٹ کی شہوتوں سے, اپنے شرمگاہ کی شہوتوں سے اور جو ہے ہر طرح کی نفسانی خواہشات پر
قابو پانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع صالح أعمالنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا ومن شمال فوقنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.